إنما يخشى الله من عباده العلماء. اگر مکمل ذہن اس طرف لگائیں تو جیسے پہلے فقہا پیدا ہوتے تھے ایسے آج بھی پیدا ہو، لیکن ہمارا ذہن کئی طرف ہے. جب کئی طرف ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اخذ الکل فوت الکل، سب لیتے ہیں تو سب چھوٹ گیا. سب چھوٹنے کا مطلب ہے کہ ہر چیز تھوڑی تھوڑی حاصل ہوتی ہے، تو وہ انگلیوں پہ شمار کر سکتے ہیں. کہیں ڈسٹنگشنگ پوزیشن میں ہم نہیں آ سکتے، امتیازی جگہ پہ ہمارا نام نہیں لیا جا سکتا. تو یہ جو ہے جیک ڈورسے نے اس کو ایجاد کیا، بنایا، اور اپنے چند احباب کے ساتھ مل کر بنایا. اس کے احباب ہیں، ہمارا کوئی دوست نہیں، کیونکہ چند دنوں تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. اس کے بعد جو اندر چھپا ہوا کینہ ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. کینہ کس کو کہتے ہیں؟ کینہ کی تعریف کیا ہے مولانا تھانوی نے، غضب بارد، ٹھنڈا چھپا ہوا غصہ، اس کا نام ہے کینہ. تو ہم 4-5 لوگ مل کر کے کام کرتے ہیں، تو چند دنوں تک کام کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دکان الگ، مکان الگ، کمپنی الگ. جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پائنیئر ہیں، رہنما ہیں، جنہوں نے ہر موڑ پہ ہم کو تعلیم دی ہے. ان لوگوں کے پاس تعلیم بھی نہیں ہے، لیکن چند احباب کے ساتھ مل کر ٹویٹر کو ایجاد کر دیا، جس کو پوری دنیا یوز کر رہی ہے، استعمال کر رہی ہے. 196 ملک ہیں، 196 ملک ہیں، جس میں سے 194 ملک تو WHO کے ممبر ہیں. WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، عالمی ادارہ صحت. تو اتنے ملکوں میں سے بے شمار 80 کے قریب ملک ہیں جو اس کو استعمال کرتے ہیں، اور چند احباب نے اس کو مل کر کے پیش کر دیا اور سارے لوگوں کے لیے فائدے کی چیز ہو گئی. اسی وجہ سے ان لوگوں نے مل کر کے، جو WHO والے ہیں، انہوں نے مل کر کے، اس میں 10 لوگ ایسے ہیں جو اس پورے عالمی ادارے صحت کے بڑے بڑے لوگ ہیں. اب بڑے بڑے لوگ اس میں زیادہ یہودی ہیں. انہی 10 لوگوں نے پوری دنیا کی ایک کمانڈ سوال رکھی ہے. اب اس میں جو یہ کرونا وائرس کی بیماری ہے، وہیں سے گائیڈ لائنز جاری ہو رہی ہیں. اب اس گائیڈ لائنز میں جو کرنا ہے وہیں سے ہمارے پاس آ رہا ہے. اب اس میں بہت ساری افواہیں اڑ رہی ہیں، لیکن کسی بڑے، کسی سمجھدار، کسی وائز پرسنالٹی نے اس طرح کا اختلافی مضمون یا سازش کا مضمون کہہ کر کے نہیں لکھا ہے. سازش چل رہی ہو کسی کے بھائی کے ساتھ اور کسی کے شوہر کے ساتھ، کسی کی بیوی کے ساتھ ہو رہا ہے تو دیکھ ہی رہا ہے، لیکن بیماری فیکٹ ہے. مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ العالی نے فرمایا ہے، اس میں پڑھنا ہی نہیں ہے ہم کو کہ بیماری کسی نے انجینئرڈ کیا ہے، اس کو بنایا ہے، یا اپنے سے آئی ہے، یا سازش ہے. بیماری کی جو گائیڈ لائنز ہیں ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دے دیا ہے کہ طاعون یا طاعون جیسی بیماریوں میں جہاں ہیں وہیں رہیے، اور کہیں جانا ہے تو وہاں مت جائیے تاکہ اس کا بھی عقیدہ محفوظ رہے. ورنہ کہیں بیمار ہو گیا تو کہے گا وہ مالیگاؤں سے تو آئے تھے، فلاں جگہ سے تو آئے تھے. تو اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ نے بیماری پیدا کی. جو اونٹ والی شکایت تھی کہ ایک صحابی نے حضور کے سامنے کہا اس طرح کی بات کہ اس اونٹ نے اس کو خارش پیدا کر دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو پھر بتاؤ اس اونٹ میں کیسے خارش پیدا ہوئی؟ کہا اس نے پیدا کی. کہا اس میں کہاں سے خارش آئی؟ اس نے پیدا کیا. اس میں کہاں سے خارش آئی؟ اس نے پیدا کیا. تو حضور نے فرمایا کہ اس میں کہاں سے آئی؟ تو وہ تو کنارے تھا اونٹ. تو حضور نے فرمایا کہ فمن اجرب الاول، تو سب سے پہلے والے اونٹ میں خارش کس نے پیدا کی، بیماری کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. تو
تو سب میں اللہ ہی پیدا کرتا ہے. تو یہ عقیدہ رہنا چاہیے. البتہ ملنے جلنے کی ہدایت جب موجود ہے تو اس ہدایت پہ عمل کرنے سے سنت کا ثواب ملے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد میں نہیں آنا، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو فرشتوں کو تکلیف، بغل والے کو تکلیف پہنچانا، تکلیف سے بچانا فرض ہے، تکلیف پہنچانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. تو ہمارے ذریعے سے اگر کسی کی جان جانے کا خطرہ ہو تو ظاہر سی بات ہے گائیڈ لائنز شریعت کی یہی رہے. لہٰذا اس کو گائیڈ لائنز سمجھ کر کے حتی الامکان اپنی چلت فرت پر قدغن لگانا چاہیے، روک لگانا چاہیے، اور ضرورت کے وقت تو جانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. اور اب یہ کیسز بہت زیادہ عام ہو رہے ہیں، پھیل رہے ہیں، اور ایسے کیس ہو رہے ہیں کہ آدمی کو یقین ہو جا رہا ہے کہ کچھ تو بیماری نہیں تھی، کیسے ہو گیا. ہمارے بستی کے اور جو ہے ابھی کم عمر تھے مولانا مبین صاحب، ان کا یہاں مومرہ میں رہتے تھے، اچانک انتقال ہو گیا. کچھ بھی بیماری نہیں تھی، اسی ٹائپ کی مختلف جگہوں پہ یہاں وہاں لے کر کے گئے، کہیں بھی نہیں ٹھیک ہوئے. مولانا ولی اختر پروفیسر تھے، ندوی تھے، دلی میں پروفیسر تھے، ہمارے بھی استاد ہیں وہ. تو ان کو کئی جگہ پہ لے کر گئے، ہاسپٹل نے ان کو لیا ہی نہیں، اور اس کے بعد وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. تو ایسے کیسز ہیں، اللہ کرے کم سے کم ہو اور کسی کیوں نہ ہو، لیکن گائیڈ لائنز شریعت سمجھ کر کے، اسلام سمجھ کر کے ہم کو اسے فالو کرنا چاہیے. میں اس پہ آیا تھا کہ چند احباب نے مل کر، لہذا چند احباب ہم کو تلاش کرنا چاہیے. کیسے ہوں؟ مخلص ہوں. کیسے ہوں؟ جیسے دارالعلوم دیوبند قائم کرتے وقت ایک صاحب نے خواب دیکھا تو چند ساتھیوں سے مل کر کے جا کر کے بتایا کہ حضور نے یہاں پہ لائن کھینچ دیا ہے، اور سب لوگوں نے جگہ پہ چندہ کیا. ایک فاروقی تھی، ایک صدیقی تھی، اور ایک عثمانی تھی، ایک علوی تھی. یعنی خلفائے اربعہ میں سے ہر ایک سے ایک کا تعلق تھا. گویا کہ صحابہ کرام کی اولاد نے اس کو تعمیر کیا، اور آج بھی جو وہ روشنی ہے وہ گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی روشنی ہے. تو اب وہ روشنی، وہی روشنی ہر جگہ ہے. علماء دیوبند کا مطلب دیوبند میں پڑھے ہوئے نہیں، علماء دیوبند کا مطلب یہی جو وضع الہی سائق لذوی الوقول باختیار من المحمود الی الخیر بالذات کو لے کر کے دنیا کے کونے کونے میں پھرے، یا سوشل میڈیا کے ذریعے بغیر کسی قطر بمت کے اس کی صحیح چیز کو دوسرے تک پہنچا دے، وہ عالم دیوبند، علماء دیوبند، علماء اہل سنت والجماعت میں شامل ہے، چاہے وہ ایک دن کے لیے بھی وہاں نہ گیا ہو. ہم سبھی یہاں پہ ہیں، ہم علماء دیوبند میں ہم لوگوں کا شمار ہے، کیونکہ صحیح فکر، صحیح دین کو پیش کرنا یہی ہمارا وطیرہ ہونا چاہیے، یہی علماء دیوبند کا وطیرہ رہا. چنانچہ ان احباب نے مل کر کے جتنا بھی پیسہ تھا تعمیر کر دیا. اس کے بعد پیسہ لائے، دارالعلوم بن گیا، اور دارالعلوم پہلے مدرسہ دیوبند تھا، اور اس کے بعد اب ایشیا کی عظیم یونیورسٹی میں شمار ہونے لگا. ہم بھی یہ سن کر کے اپنے اندر ہم سبھی ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ایسا جذبہ پیدا کریں کہ کوئی بھی کام ہو تو دینی نقطۂ نظر سے چند احباب مخلص مل کر کے ہم کوئی بھی کام آگے بڑھا سکتے ہیں، کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. اور مخلص ہونے کی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پہچان بتائی ہے. اگر 4 لوگ مخلص بننا چاہتے ہیں تو چاروں کو ہمیشہ ایک ساتھ رہنے اور مخلص باقی رہنے کی انہوں نے پہچان یہ بتائی ہے کہ ہر آدمی اپنے سامنے والے سے خود کو چھوٹا سمجھے. تو اگر 4 لوگ ہیں تو یہ آدمی اپنے کو 3 لوگوں سے چھوٹا سمجھ رہا ہے، یہ مخلص ہے. وہ بھی اپنے سامنے 3 لوگوں سے خود کو چھوٹا سمجھ رہا ہے. تو سبھی چھوٹے ہیں. جب چھوٹے ہیں تو بڑا کوئی نہیں، جب بڑا کوئی نہیں تو یہ چاروں من المہد الی اللحد، دوستی کے ساتھ، حب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دوستانہ روش کے ساتھ باقی رہ سکتے ہیں. کیسا ہوتا ہے؟ ابھی مسجد میں اچھے تھے اور اس کے بعد جو ہے باہر نکلے تو بڑے حضرت کہتے ہیں کہ یہاں کہا تھا اللہ اکبر، اب باہر نکلے کہہ رہے میں بڑا کہ تم بڑے. بتاتا ہوں مسجد کے باہر نکلے ابھی کہہ کے آئے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور یہاں باہر نکلتے کہہ رہے میں بڑا، تو کیسے بڑا؟
تو ظاہر سی بات ہے مسجد میں اور مسجد سے باہر نکلتے ہی جب ہمارے اندر اس اخلاص کی پہچان کی روشنی بجھ جا رہی ہے تو برسہ برس سالہ سال تک کیسے اس اخلاص کی روشنی باقی رہے گی؟ تو اس کو باقی رہنے اور اس کو قائم رکھنے کا یہی طریقہ ہے. بڑی بڑی کمپنیاں چلتی ہیں، شیئرز نکلتے ہیں، لاکھوں لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں اور وہ باقی رہتے ہیں اسی پر، اسی بنیاد پہ اس کے جو قاعدہ قانون، اس کے جو اصول مقرر ہیں اس پہ باقی رہتے ہیں. ہمارے لیے تو وہ اصول پہلے سے جو ہے چاکڈ آؤٹ ہیں، بنائے ہوئے ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. معاشرت کا قانون، معاملے کا قانون، عبادت کا قانون، اخلاقیات کا قانون، وہ سب ہم کو پہلے سے معلوم ہے، اسی پہ ہم کو قائم رہنا ہے. ہم ادھر جو ہے کوئی کام کرتے ہیں، ادھر پیچھے دوسرے لوگوں کے ساتھ جا کر کے ملتے ہیں، کہہ رہے تمہاری رقم ڈوب جائے گی، آج ہی الگ ہو جاؤ. چنانچہ شام کو کاروبار کیا، صبح الگ ہو گئے، صبح کاروبار کیا، شام کو الگ ہو گئے. تو یہ ٹویٹر کو جن لوگوں نے بنایا اور لانچ کیا، یہ جیک ڈورسے اپنے چند احباب کے ساتھ مارچ 2000 میں اس کو انہوں نے قائم کیا اور جولائی میں اس کا آغاز ہوا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ بنیادی فائدہ یہ ہے یہ لوگوں کو جوڑتا ہے اور لوگوں کو اپنے خیالات کے اظہار کا ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے. ایک پلیٹ فارم، بہت بڑا پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے. پوری دنیا میں پیش آنے والے اہم واقعات کی معلومات کے لیے ٹویٹر سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں. ٹویٹر سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں. ٹویٹر پر امریکی صدر سے لے کر دنیا کے تمام صدور، وزرائے اعظم، ہندوستان کے صدر، وزیر اعظم، تمام وزراء، محکمہ ریل، پولیس محکمہ، صوبہ جاتی وزرائے اعلیٰ، ان کی کابینہ میں شامل لوگ نہایت ہی مؤثر انداز میں ٹویٹر کا استعمال کرتے ہیں، جن کے پاس ہم اپنے پیغامات بھی ٹویٹر کے ذریعے بھیج کر اپنے مسائل حل کرا سکتے ہیں. یہ جو ٹویٹر ہے اور جو پلیٹ فارمز ہیں اس کو تھوڑا محدود لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس پہ تمام سنجیدہ شخصیات استعمال کرتی ہیں. سیریس پرسنالٹیز جیسے امریکہ کا صدر، اور اس کے بعد امریکہ میں جو اہم اور ادارے ہیں ان کے بڑے بڑے لوگ. WHO میں نے بتلایا اس میں 194 ممالک ہیں اور اس کے ذمہ داران وہ سب استعمال کرتے ہیں. پوری دنیا میں جتنے ملک ہیں 196 ملک، اس کے اگر وہاں وزیر اعظم ہوتا ہو تو وزرائے اعظم استعمال کرتے ہیں، صدر ہوتے ہیں تو وہ استعمال کرتے ہیں، ان کے تحت جو منسٹرز ہیں وہ سب استعمال کرتے ہیں. ہندوستان میں آ جائیے، ہندوستان میں صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، اس کے جو منسٹرز ہیں وہ وزراء وہ سب استعمال کرتے ہیں. پارلیمنٹ میں 545 منسٹرز بیٹھتے ہیں، سب کا اپنا اکاؤنٹ ہوتا ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ، وہ استعمال کرتے ہیں. اور یہ 545 میں جو ہے جو آدھے سے زیادہ جن کے پاس منسٹر ہوتے ہیں انہی کی حکومت ہوتی ہے. تو جن کی حکومت نہیں ہے وہ لوگ بھی ہو، جن کی حکومت ہے وہ سب کے سب استعمال کرتے ہیں. صوبے ہیں ہندوستان کے، صوبے کا وزیر اعلیٰ استعمال کرتا ہے. وزیر اعلیٰ جو وِدھان سبھا میں وہاں پہ جو ہے جتنے لوگ آ کر کے بیٹھتے ہیں وہ سب استعمال کرتے ہیں. ریل کا محکمہ ہے وہ استعمال کرتا ہے. ابھی جو ہے ٹکٹ کے پیسے آنے تھے نہیں آنے تھے، ٹکٹ کینسل ہوا نہیں ہوا، ہم باقاعدہ ٹویٹر پر لکھ کر کے ہم ان کو جو ہے بھیج سکتے ہیں، ان سے اپنے مسائل حل کرا سکتے ہیں، اپنی بات ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں. محکمہ پولیس کا محکمہ ہے، ٹویٹر کے ذریعے جو ہے ہم اپنا پیغام ان تک پہنچا سکتے ہیں. تو یہ ہے اصل کام. لیکن ہم لوگ کیا ہے، ہم لوگ دوسری جگہوں پہ مشغول رہتے ہیں، طرح طرح کی ویڈیو میں مشغول رہتے ہیں. یہ بھی نہیں دیکھ پاتے کہ یہ ویڈیو پرانا ہے کہ نیا، یہ میسج پرانا ہے کہ نیا. مولانا مفتی محمد تقی عثمانی 3 سال پہلے بیمار ہوئے تھے. کسی نے دیکھا آج، یعنی آج جس دن دیکھا، ایک آدھ مہینہ، ایک آدھ سال پہلے، تو دیکھا اس میسج کو وائرل کر دیا، نشر کر دیا، جو ہے پھیلا دیا. اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مفتی تقی صاحب بیمار ہیں. اب اتنا یہ عام ہوا، وائرل ہوا کہ مفتی تقی صاحب کو اپنے لیٹر پیڈ پہ لکھ کر کے پھر سے جو ہے کہنا پڑا کہ میں بیمار نہیں ہوں،
وہ تو 3 سال پہلے میں بیمار ہوا تھا جس کو انہوں نے وائرل کر دیا. تو اب یہ کیا ہے؟ اب یہ ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. جو پورا دین ہے اس پورے دین کا متن ہم کو پھر سے پڑھنا پڑے گا. پورے دین کی شرح تو بہت لمبی ہے، متن عقیدہ پھر سے پڑھ لیں. اور بہشتی زیور میں عقائد 2-2.5 صفحے میں لکھے ہوئے ہیں. معاملات پھر سے پڑھ لیں، معاملات کے چند مسائل ہیں. معاشرت کو پھر سے پڑھ لیں. معاشرت کا تو خلاصہ مولانا تھانوی نے یہ بتایا ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. بس یہ معاشرت کا خلاصہ ہے. اب یہ دیکھ لیجئے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس پہ عمل کر سکتے ہیں. یعنی ہم سبھی کو اس کا خیال کرنا چاہیے. میری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھی، کسی کو شکوہ نہ ہو زیر آسماں مجھ سے. یہ جو ہے معاشرت کا خلاصہ ہے. تو اب یہ معاشرت کا خلاصہ ہم جانیں، معاملات، معاشرت، عبادات، اس کا متن یعنی تھوڑی تھوڑی چیز جو ضروری ہے وہ جانیں، اسی کو دوسروں تک پہنچائیں. اسی کو ہم اس جو ہے سوشل میڈیا اور سوشل پلیٹ فارم کو استعمال کر کے ہم دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں. اسی وجہ سے پوری دنیا کے اخبارات اور نیوز چینلز وغیرہ ٹویٹر پر کڑی نظر رکھتے ہیں اور وہاں پیش آنے والے واقعات کو اپنے اخبارات اور چینلز میں جگہ دیتے ہیں. یہ اخبارات ہمارے سامنے ہیں، اردو، ہندی، گجراتی، انگریزی. پہلے کیا تھا؟ پہلے اخباروں کے نمائندے جگہ جگہ رہتے تھے اور ان کی سیلری مقرر تھی. وہ خبروں کو وہاں سے لے کر کے پھر اصل جگہ پہ بھیجتے تھے، پھر اس کو لکھا جاتا تھا، پھر جو ہے اخبار شائع ہوتے تھے. اب آج کل ان کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں اور ٹویٹر کے اوپر وہ نظر رکھتے ہیں کیونکہ تازہ خبریں اور جو ہے کرنٹ نیوز ان کو فوراً مل جاتی ہے اور اس کو استعمال کرنے والے سنجیدہ لوگ ہیں. تو اس وجہ سے صحیح خبر بھی مل جاتی ہے اور صحیح خبر جو مل جاتی ہے تو اس کو جو ہے اپنے اخبارات میں لکھتے ہیں، انگریزی میں، اردو میں، ہندی میں. تو اس وجہ سے یہ ٹویٹر ہم کو استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اس پر سنجیدہ لوگ ہیں اور سنجیدہ لوگوں کے لیے ٹویٹر نے ایک نظام بنایا ہے کہ اس پر وہ